السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ایک تبلیغی جماعت کی کارگزاری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تبلیغی جماعت میں ایک لندن کا شخص تھا جو پہلے دھوبی تھا، یعنی دوسرے کے کپڑوں کا دھونے کا کام کیا کرتا تھا، لیکن اتفاق سے وہ مسلمان ہو کر تبلیغی جماعت میں شامل ہوا۔ تو وہیں کی کارگزاری ہے کہ امیر صاحب سناتے ہیں کہ وہ جو لندن کا شخص تھا جو مسلمان ہوا تھا، ہم نے ان سے وجہ پوچھی کہ اسلام لانے کا ذریعہ کون سی چیز بنی جس کی وجہ سے آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو وہ لندن کا جو دھوبی تھا وہ اپنا واقعہ سناتا ہے کہ اصل میں ایک دھوبی تھا، ہمارے پاس غیر مسلموں کے بھی کپڑے آتے تھے، مسلمانوں کے بھی کپڑے آتے تھے، لیکن میں اندازہ کرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ جو غیر مسلم کے پینٹ ہوتی تھی وہ غلاظت سے بھری ہوئی ہوتی تھی، یعنی اس کی پینٹ میں گندگی لگی ہوتی تھی، لیکن جو مسلمان کے پینٹ ہمارے پاس آتے تھے، ان کے کپڑے جو آتے تھے وہ اس سے زیادہ صاف ہوتے تھے، اس قسم کی غلاظت مسلمانوں کے پینٹ میں نہیں ہوتی تھی۔ تو میں مسلمانوں سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غیر مسلم کے جو پینٹ ہوتے ہیں وہ غلاظت سے بھرے ہوتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اس کے اندر سے بدبو آتی ہے، لیکن آپ کے جو پینٹ ہوتے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی آپ استنجا کریں تو اس کے ساتھ آپ پانی کا استعمال ضرور کریں، یعنی استنجا کرنے کے بعد آپ پانی سے دھو لیں، اچھی طریقے سے صفائی کر لیں، اس سے پیشاب کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ پینٹ میں نہیں ٹپکتے، اور جو غیر مسلم حضرات ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس کے پینٹ سے بدبو آتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اس لیے تمام مسلمان اس عمل کو کرتے ہیں اور پیشاب کرنے کے بعد پانی کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ تو وہ دھوبی اس بات سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور اس نے ٹھان لیا کہ جو اسلام اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی رہنمائی کرتا ہے، جس اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس طریقے سے عمل کیا جائے، وہ اسلام ضرور حق ہے۔ لہٰذا وہ شخص مسلمان ہو گیا اور تبلیغی جماعت میں وہ وقت لگانے لگا۔ تو یہ ایک کارگزاری ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر غیر مسلم حضرات مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ویسے بہت سارے سنتیں ہیں جو مسلمان جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اگر ان چھوٹے چھوٹے باتوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس سے غیر مسلم حضرات دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور اسلام لانے کا سبب اور واقعہ بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں یورپ کے کنٹری میں، باہر کی کنٹری میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور وہاں پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تلوار کے بل بوتے پر نہیں پھیل رہا ہے، بلکہ وہ لوگ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر، مسلمانوں کے طور و طریق کو دیکھ کر روز بروز اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔